آج ایک فتنہ کھڑا ہوا اور پھر اس کا کچھ انجام بھی آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک نیا اسکالر کے نام سے کھڑا ہوا اور اس نے بابوں کی، اولیاء اللہ کی توہین شروع کی اور موضوع اسی کو بنایا، کرامات کو بنایا کہ بابوں کے قصے مشہور ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ آخر اللہ نے تمہیں بھی عقل دی ہے، کیا تمہاری عقل میں آتا ہے کہ یوں ہو سکتا ہے؟ بھی اگر عقل میں آتا ہوتا تو اس کو کرامت کیوں کہتے؟ کرامت تو ہوتی وہی ہے جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ابو جہل کی عقل میں آتا تو مذاقیں کیوں کیا کرتا، استہزاء کیوں کرتا؟ ابو لہب کی سمجھ میں آ جاتا تو وہ مذاق کیوں اڑاتا؟ سارے مکے میں بچہ بچہ مذاق اڑا رہا ہے کہ ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ دوڑتے ہوئے گئے کئی کفار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور مان اس کو نبی، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ بے وقوف ہے، معاذ اللہ پاگل۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اب اس کی باتیں تو سن۔ کیا کوئی عقل مند آدمی ایسی بات کر سکتا ہے؟ تھوڑے سے لمحے میں نے اتنا سفر کر لیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ خود واقعہ معراج نہیں سنا تھا، اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم غلط بیانی کر رہے اور مبالغہ کر رہے ہو، لیکن اگر تم سچ بول رہے ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو پھر ابو بکر کا ایمان ہے کہ سچ فرمایا ہے، پھر میرا ایمان ہے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، اس میں پھر کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اسی چیز کا نام ایمان ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ اپنی طاقت سے جو چاہے دکھا سکتا ہے۔ ہاں، جو ہم کسی ولی کی طرف کرامت منسوب کر رہے ہیں، کیا واقعتاً اس ولی سے وہ کرامت ظاہر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اگر ہوئی ہے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں ہوئی تو ہم ایک جھوٹ بول رہے ہیں اور کذب ہے، اور اس پر جھوٹ کی، جو جھوٹ بولنے کی وعیدیں آئی ہیں قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں، یہ بیان کرنے والا ان وعیدوں کا مستحق ہے۔ لیکن اس کرامات کو ذکر کر کے معاذ اللہ ٹھٹھا کرنا، استہزاء کرنا، تنقیص اور توہین کرنا اولیاء اللہ کی، یہ اس کا بڑا انجام خطرناک ہوتا ہے۔